नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मोहतरम, आज का हमारा जो मौजू है वो जुमा की फ़जीलत और नमाज जुमा की तैयारी है। अपने मौजू की तरफ आने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है, आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, साथ में सब्सक्राइब भी करें और बेल को भी दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच जाए। नाज़रीन इकराम, इस सूरत के लिए इस जुमा के दिन की मुनासबत से अल्लाह ताला ने कुरान पाक में एक सूरत उतारी, सूरतुल जुमा। उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि मोमिनों, जब जुमा की नमाज के लिए अज़ान दी जाए तो अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दौड़ो और अपने कारोबार को बंद कर दो। यानी इतना सख्त हुक्म है कि जुमा के दिन जब जुमा की अज़ान दी जाए तो मेरे दोस्तों, जुमा की तैयारी के अलावा हर काम हराम हो जाता है। और ये दिन इतना बाबरकत दिन है, इतना मुबारक दिन है कि इसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया और इसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला गया। इसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई और इसी दिन क़यामत बर्पा होगी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद भी है कि जुमा के दिन या जुमा की शब में एक ऐसा वक़्त आता है जब अल्लाह ताला उस वक़्त में की गई हर दुआ को कबूल फरमाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन को सबसे अफजल दिन करार दिया है। यानी इस दिन की जो फजीलत है वो ईद उल फितर और ईद उल ज़ुहा से भी बढ़कर है। यानी मेरे दोस्तों, इसकी तैयारी भी हम उसी तरह से करते हैं जिस तरह ईद उल फितर और ईद उल ज़ुहा की तैयारी करते हैं। लेकिन जुमा की तैयारी जो है ये अव्वल वक़्त से शुरू हो जाती है। यानी जुमेरात के दिन से हम इसकी तैयारी करनी शुरू करते हैं तो इससे बढ़कर कोई अमल नहीं है। जुमेरात के दिन हम अपने नाखून तराशें, अपने बाल कटवाएं और इसकी तैयारी के लिए अपने कपड़े वगैरह सही करें, साफ़ सुथरे कपड़े देखें। तो अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो नमाज की तैयारी अव्वल वक़्त में करता है, यानी कि गुस्ल वगैरह करके, सर को बालों को तेल लगा के, सुरमा वगैरह लगा के और खुशबू लगा के जब मस्जिद की तरफ चलता है
تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک ایک قدم پر ایک ایک سال کے نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور جب وہ مسجد میں پہنچتا ہے تو مسجد کے دروازے پر فرشتے اس کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں ایک رجسٹر لے کر۔ جیسے ہی وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے تو فرشتے اس کا نام سب سے اوپر لکھ لیتے ہیں، اور اس کو جو اجر دیا جاتا ہے وہ اللہ کے راستے میں اونٹ قربان کرنے کے برابر اجر دیا جاتا ہے۔ ایسا ہے جیسے اس نے اللہ کے راستے میں ایک اونٹ صدقہ کیا۔ اور اس کے بعد جو آتا ہے اس کو اللہ کے راستے میں گائے صدقہ کرنے کا اجر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو آتا ہے اس کو اللہ کے راستے میں بکری صدقہ کرنے کا اجر دیا جاتا ہے، پر اسی طرح مرغی صدقہ کرنے کا، پھر انڈا صدقہ کرنے کا اجر دیا جاتا ہے۔ اور جیسے ہی خطبہ شروع ہوتا ہے جو فرشتے ہیں وہ رجسٹر کو بند کر دیتے ہیں اور خطبہ سننے کی طرف مہو ہو جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جمعہ کے دن کثرت سے مجھ پر درود شریف پڑھا کرو، کیونکہ وہ درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، درود شریف کی بھی پابندی کریں، جس قدر زیادہ ہو سکتا ہے درود شریف پڑھیں۔ اور میرے دوستو، یہ ہمارا حق بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت پر جتنے احسانات ہیں ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی کثرت سے درود شریف پڑھیں۔ جیسے ہم درود شریف پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کو بلند کرتے جاتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں، کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ جمعہ کی نماز چھوڑنے پر جو وعیدیں ہیں، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، لوگ نماز جمعہ کو نہ چھوڑیں ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر ثبت کر دیں گے، یعنی کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے۔ اور یہ ایسی وعید ہے میرے دوستو جو کفار مکہ کے لیے دی جاتی تھی۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم۔ میرے دوستو، ہمیں اس وعید سے بچنا ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے نماز جمعہ کی تیاری کرنی ہے، اور نماز جمعہ میں اپنے آپ کو پاک صاف کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ تو میرے دوستو، طارق بن شہاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتا ہے اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے
تمام نبیوں پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ نماز جمعہ کا اہتمام کرے۔ نماز جمعہ تمام پر واجب ہے سوائے 4 آدمیوں کے۔ ایک وہ جو غلام ہے، ایک وہ جو بیمار ہے، نابالغ لڑکے پر، عورت پر۔ میرے دوستو یہ معاف ہے۔ میرے دوستو عورت پر معاف یہ ہے کہ عورت گھر میں ظہر کی نماز ادا کر سکتی ہے، یعنی کہ یہ اس پر واجب نہیں ہے کہ وہ جمعہ کے دن مسجد میں جائے اور مسجد میں جا کر نماز پڑھے۔ تو اسی لیے میرے دوستو اس کی جو جمعہ کی وعیدیں ہیں، یعنی کہ جو لگاتار اس کا بھی 3 جمعے لگاتار نہیں پڑھتا، اللہ تعالیٰ اس کو منافقین میں ان کا نام لکھ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان وعیدوں سے بچائے اور اپنے حکم کو صحیح طریقے سے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہے سننے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور کمی کوتاہی کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔